بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الصلاة التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب نجم الحسن صاحب مرحوم اور مولانا وسیع محمد صاحب مرحوم اور جناب تنویر الحسن صاحب مرحوم کے لیے مولانا بدر الحسن صاحب جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس میں خلاق کائنات مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور اگر کفران نعمت کرو گے ہمارا عذاب بہت سخت اور شدید ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ہی اختصار کے ساتھ مجلس کو ختم کرنا ہے اور بھی پروگرام ہے، لہذا اس آیت کے ذمے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کر دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ہر حالت میں شکر ادا کریں۔ اگر ہم خدا کا شکریہ ادا کریں گے تو خدا کی گارنٹی ہے سورہ ابراہیم میں کہ کوئی بندہ اگر ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شاکر بندے بنے، کافر بندے نہ بنے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ جس حالت میں رکھے، اگر بیماری کی حالت میں رکھے تب بھی اس کا شکریہ، صحت کی حالت میں رکھے تب بھی اس کا شکریہ، کیونکہ مصلحتوں کا جاننے والا وہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی دنیا میں نہیں ہے جو مصلحت کو سمجھتا ہو۔ اور عزیزان گرامی، لہذا ہم کہیں نہ جائیں، کسی کی مثال نہ لیں، صرف اپنے اعضاء پہ اگر غور کرتے چلے جائیں تو خدا کے شاکر بندے بنتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، اب یہاں منطق پتہ نہیں کسی کو آتی نہیں آتی، ورنہ منطق کی اصطلاح میں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ قوت لامسہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، اس کو سب چھوڑ دیں، سیدھی زبان میں کہیں کہ اگر یہ آنکھ ہے تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ کان اللہ نے دیا ہے تو کتنی بڑی نعمت دیا ہے، اگر یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اس سوال پر اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ نے پیر دیا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ 5 چیزوں پہ اگر انسان غور کر لے اس کی زندگی گلزار بن جائے گی۔
دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ نے آنکھ دیا ہے تو اس کا کیا کریں، اس کا استعمال کیا کریں؟ اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اسے صحیح جگہوں پہ استعمال ہو۔ اللہ کے شاکر بننے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آنکھ کا استعمال اچھی جگہوں پہ استعمال کریں۔ جب اچھی جگہ پہ استعمال کریں گے عزیزان گرامی تو اللہ کا شکریہ ادا ہوگا، اور اگر اس آنکھ کا غلط جگہ استعمال کریں گے تو کفران نعمت ہوگا، اور اس کی گارنٹی ہے کہ اگر کفران نعمت کرو گے تو نعمت سلب کر لوں گا۔ تو آنکھ جو دیے تو کس لیے دیے؟ صحیح استعمال ہو اس کا آنکھ کا۔ اگر صحیح استعمال ہوا تو شاکر کہلائیں گے، اگر غلط استعمال کیا تو کافر کہلائیں گے۔ اگر یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہاتھ دیا ہے، ذرا ان سے پوچھے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں، غور کریں، بہت سے دنیا میں ایسے بندے مل جائیں گے جن کے ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ نے اگر یہ ہاتھ دیا ہے تو اس ہاتھ کا شکریہ یہ ہے کہ مظلوم کی اس ہاتھ سے مدد کی جائے، مظلوم کی اس ہاتھ سے مدد کی جائے، ظالم کا دفاع کیا جائے اس ہاتھ سے۔ اس ہاتھ کا شکریہ ہے۔ اللہ نے اگر پیر دیا ہے تو پیر اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ غلط کام کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ اگر اس کا استعمال صحیح معنوں میں کرنا ہے تو اچھائی کے لیے کریں، کسی بیوہ کی مدد کے لیے جائیں، کسی یتیم کی مدد کے لیے جائیں، اور سب سے اچھا ہے کہ اس قدموں سے کربلا چلے جائیں۔ سلوات بھائی محمد والا۔ اگر شکران نعمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ جائے حج کے لیے ہر قدم پہ اللہ کا شکریہ ہوگا، جائے عمرہ کرنے کے لیے ہر قدم پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے جائیں گے، جائے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے ہر قدم پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، جائے جس کی شب شہادت ہے سامرا، جہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خدا کی قسم وہاں جائے تو ہر قدم پہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس سوال پر عظمت محمد عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور کفران نعمت کرو گے تو نعمت سلب ہو جائے گی، اور عذاب بھی بہت سخت اور شدید ہوگا۔ ہمارے چوتھے امام زنات نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی معنوں میں اللہ کا کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، آیت اور حدیث دونوں ٹکرا رہی ہے، لیکن ٹکرا نہیں ہے عزیزان گرامی، بظاہر دیکھیں گے تو نظر آئے گا ٹکراؤ۔ امام کیا کہتے ہیں؟ حقیقی معنوں میں اللہ کا کوئی شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ یہ فرمایا، دوسری جگہ چھٹے معنی فرمایا کہ جب کبھی تمہیں اللہ نعمت دے، چاہے وہ نعمت بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ حدیثوں کو کیسے جمع کریں؟ اللہ کا قول صاف صاف سورہ ابراہیم میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکریہ ادا کرو گے، شکران نعمت کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفران نعمت کیا تو نعمت سلب ہو جائے گی۔ امام کہتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرو، چاہے نعمت چھوٹی ملے چاہے بڑی ملے۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کا کوئی شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیا تکلیف مالا یطاق ہے؟ اب اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں، کیونکہ جب حقیقی معنوں میں اللہ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو کیسے ادا کریں؟ لیکن معصوم نے اس کا بھی راستہ بتایا۔ ہمارے واقعی رہبر، لیڈر یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں اسی بات پر کہ ہمارے معصوم طیب و طاہر ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اسی بات پہ پوری زندگی شکریہ ادا کریں تو کب ہے؟ ایسے رہنما کسی کے ہاں نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں، لیکن حقیقی معنوں میں کوئی انسان اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ شکریہ کہیں گے، جو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، یہ بھی محتاج شکریہ ہے۔
آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، جیسے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ تیرا شکر کہنا بھی محتاج شکریہ ہے۔ تو حقیقی معنوں میں کوئی اللہ کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جیسا امام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تمہیں چھوٹی نعمت ملے، بڑی نعمت ملے، حقیقی معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن فَعَدَّ شُکْرُهُ، سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ نعمت دے تو کم سے کم الحمدللہ کہہ دیا کرے۔ اگر الحمدللہ کہہ دیا تو فَعَدَّ شُکْرُهُ، چھوٹا درجہ شکریہ کا ادا ہو جائے گا۔ یہ سلوات پڑھیں محمد والے سب سے پسترین درجہ یہ ہے شکریہ کا، جو معصوم نے ہمیں فرمایا کہ کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی چیز ملے، کم سے کم الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اپنے اعتبار سے شکریہ ادا کر دیا۔ حقیقی معنوں میں اللہ کا شکریہ معصوم کے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن درجہ ہے، جیسے نبیوں کا درجہ ہے ویسے انسانوں کا درجہ ہے۔ ایک درجے کے نہیں سمجھ آتے کہ ڈاکٹر بیٹھے، انجینئر بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے، طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، سب فضل بازوں والا باز ہے۔ ویسے عزیزان گرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم پسترین درجہ جو معصوم نے بتایا وہ یہ ہے کہ جو کوئی نعمت ملے، چاہے صغرت ہو، کبرت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کم سے کم ہم الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ اور آپ دیکھیں تاریخ میں مثالیں بہت موجود ہیں، شاکر بندوں کی بھی مثالیں ہیں اور کافر بندوں کی مثالیں ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ۔ بہار الانوار کی کتاب اٹھا کے جلد دیکھیں، 10ویں جلد میں پورا واقعہ ہے کہ کیسے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور کبھی بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کفران نعمت نہ کریں۔ کفران نعمت سے نعمت سلب ہوتی ہے، شکران نعمت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کفران نعمت نہ کریں، چاہے اللہ یہ زندگی دے تب بھی اللہ کا شکریہ، اگر یہ زندگی لے لے تب بھی اللہ کا شکریہ، کیونکہ اللہ سے زیادہ مصلحتوں کو جاننے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور ہم اکثر ہمارے یہاں کفران نعمت ہوتی ہے، ابھی مرنے کا سن تھا، ابھی تو جوان تھے، ابھی کیا جانے کا دن تھا، ابھی کیا دیکھا، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی۔ یہ شکران نعمت نہیں، یہ کفران نعمت ہے۔ اگر جوانی میں موت نہیں آنی تھی، ہمارے تو ہر چیز کی مثال ہے، ابھی کہاں زندہ ابھی چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سوچیں کبھی تاریخ معصومین دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ معصوم کا بھی مثال موجود ہو۔ آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ 18 سال کے سن میں، آج جس کی شب شہادت 28 سال کے سن میں، کسی امام نے کہا کہ جانے کا کہاں دن تھا بھی، کسی نے کہا ہو تو کوئی بتا دے۔ بس عزیزان گرامی یہ کہنا کفران نعمت ہے کہ سن کہا تھا، کون آپ سے بتا کے گیا، کون جبرائیل آئے تھے، کون ملک آئے تھے، ساری چیزیں اللہ نے سب کو بتا دی ہیں، لیکن موت و حیات کو کسی کو نہیں بتایا، کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، نہیں بتایا۔ لہذا زندگی ہے تو شکریہ، اگر موت ہے تب بھی اللہ کا شکریہ۔ اللہ سے زیادہ مصلحتوں کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم اللہ کے شاکر بندے بنیں گے، اللہ تو آزمائش کرتا ہی ہے، امتحان تو لیتا ہی خدا۔ نبیوں کا امتحان ہوا، معصومین کا امتحان ہوا، اور جس کو جیسا امتحان ہوا ہے، جتنا سخت امتحان ہوا ہے، اتنے بڑے درجے میں فائز کیا ہے۔ جتنا سخت امتحان ہوا ہے، امتحان سب کا ہوا ہے، نبیوں کا امتحان، معصومین کا امتحان، امتحان کی منزل سے سب گزارے گئے، لیکن جو ثابت قدم رہا اللہ نے اسے درجہ دیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ثابت قدم رہے، اور اگر شاکر بندے بنیں گے تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے۔ اگر کافر بندے بنے تو کچھ نہیں ہوگا، عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، کفران نعمت کرتے ہیں، عذاب کوئی نازل نہیں ہوتا،
لیکن عذاب نازل ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے. بنی اسرائیل کے زمانے کے تو ہے نہیں، یا موسیٰ کے زمانے کے تو ہے نہیں کہ ہماری پیشانی میں نہیں گھٹے کہ چوری کر کے آ رہے ہیں. وہ زمانہ بہت آسان تھا، پیشانی میں نہیں گھٹا تھا ڈاکو ہے، یہ چور ہے، بدماش ہے. لیکن یہ نبی کریم کی رحمت ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں چوری کر کے بھی، ہم ڈاکہ ڈال کے بھی مومن اور متقی و پرہیزگار کہلا رہے ہیں. یہ نبی کریم رحمت للعالمین کی رحمت ہے. ورنہ آج پیشانی میں لکھا جاتا نا تو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہتے. تو عزیزان گرامی، اللہ کبھی کبھی ایسا عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. جیسے جناب یوسف کے بھائیوں کو عذاب میں مبتلا کیا تھا. بظاہر سارے کے سارے صحیح سالم تھے، اور آگے اپنے بابا سے کہا بھی، اور بابا کوئی عذاب نہیں نازل ہوا، میں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، مارنے کی سازش کی، ایک نبی کے قتل کی تیاری کی، لیکن عذاب نہیں نازل ہوا. تو جناب یوسف اور جناب یعقوب نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا، پوچھوں گا بتاؤں گا. گئے پروردگار میرے فرزند پوچھ رہے ہیں کہ اتنی بار جو میں نے کیا، لیکن کسی عذاب نازل ہوئے میرے اوپر. اللہ نے کہا عذاب میں تو مبتلا کر دیا ہے، عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. پروردگار میں تو خود ہی نہیں دیکھ رہا ہوں کون سا عذاب ہے. اور ابھی جب جائیں گے جیسے میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ آپ عذاب میں مبتلا ہے، تو مجھے کون سا عذاب ہے؟ ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، زخمی ہوئے ہیں، کہاں پہ شانی لکھا ہے؟ پروردگار بتا کون سا عذاب نازل کیا؟ کہ سب سے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا. اور جب فرزند پوچھیں گے تو بتا دینا کہ سب سے سخت ترین عذاب یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں سے اپنے ذکر کی لذت کو چھین لیا ہے. سب سے بڑا یہ عذاب ہے کہ اللہ اپنے ذکر کی لذت کو چھین دے. صلوات پڑھیں محمد ذکر کی لذت کو چھین لے. تو عزیزان گرامی، اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، وہ لوگ نہ سمجھ پائیں. لیکن اگر ہم شاکر بندے بنیں گے تو ہمیشہ کبھی بھی عذاب الہی میں مبتلا نہیں ہوگے. ہاں، کفران نعمت پہ عذاب الہی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شاکر بندے بنیں، شکر گزار بندے بنیں. اور جب شاکر بندے بنیں گے، شکر گزار بندے بنیں گے تو ہمیشہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا. بنی اسرائیل کا ایک عابد اپنی عبادت کی بنا پر آواز قدرت سننے لگا، آواز قدرت سننے لگا. آواز آئی، میرے عابد، میں نے تجھے اپنی تیری عبادت کی بنا پر تیری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اب تجھے میں تیری عبادت کی بنا پر، دیکھیں کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، عبادت کا لفظ جیسے آتا ہے فوراً ایک دوسرے کو دیکھ لینا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں روزہ تو رکھتے ہی نہیں، ہم عابد نہیں، عابد تو نہیں ہے. عبادت کو کبھی نماز اور روزے میں محدود مت کریے گا. مثال دو، عبادت کسی کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ گلی سے آ رہے تھے، مجلس میں دیکھا ایک ڈھیلا پڑا ہوا ہے، اور جو کیجیے گا ایک ڈھیلا پڑا ہوا ہے، آپ نے اس ڈھیلے کو اٹھا کے ہٹا دیا. اس غرض سے اٹھا کے ہٹا دیا کہ ابھی تابوت آ رہا ہے، کسی ظاہر حسین کو ٹھیس نہ لگ جائے، کسی ظاہر حسین کو ٹھیس نہ لگ جائے. خدا کی قسم سب سے بڑی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہو رہی ہے. کسی کو نہیں پتا یہ ڈھیلا کیوں ہٹایا جا رہا ہے. اگر اسی ڈھیلے کو لا کے رکھ دیجئے تو سب سے بڑا عذاب یہ ہے. لیکن اگر ایک ڈھیلے کو ہٹا دیجئے اس لیے ظاہر حسین آ رہے ہیں کہ اذیت نہ ہو جائے، سب سے بڑی عبادت ہے. عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، محدود نہیں ہے. میں نے تیری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھی زندگی عیش و آرام کی، آدھی مشکلات کی، لیکن میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، چاہے پہلی والی زندگی میں عیش و آرام کر لے، چاہے بعد والی زندگی میں عیش و آرام کر لے. کہا پروردگار میں تنہا تھوڑی ہوں، میرے بال بچے ہیں، بیوی ہے، لوگ ہیں، سب مشورہ کر لو. اچھا پھر گھر آئے، اللہ نے
میری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھی عیش و آرام کی، آدھی تکلیف کے. مثال کے طور پہ 100 سال کی زندگی اگر اللہ نے دی ہے، ورنہ 50 سال سے اوپر نہیں ہے، ایک مثال 100 سال کی دی ہے تو 50 سال عیش و آرام کے، 50 سال مشکلات کے. کہا لیکن تیری عبادت کی بنا پہ تجھے اختیار دے رہا ہوں، چاہے پہلی والی زندگی میں عیش و آرام کر لے، چاہے بعد والی زندگی میں عیش و آرام کر لے. اب آیا گھر بتایا، بیوی نے کہا بڑھاپا میں کوئی چیز ہے، کوئی اٹھائے تو اٹھے، کوئی بٹھائے تو بٹھے، کوئی کھلائے تو کھائے. تو یہاں مشکلات تو ہے ہی ہیں، تھوڑی سی اور مشکل برداشت کر لیں گے. جا کے اللہ سے کہہ دو پہلی والی زندگی میں عیش و آرام کریں گے. اب گیا پروردگار اولاد یہ کرے، بیوی یہ کرے، پہلی والی زندگی میں عیش و آرام کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اب نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت، نعمتوں کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن یہ عابد بھی بڑا باصرف تھا، یہ عابد بھی بڑا باصرف تھا، بے ظرف نہیں تھا. جیسے نعمت ملتی تھی اللہ کا شکریہ، جیسے نعمت ملتی تھی سجدہ شکر کرتا تھا. ہوتے ہوتے 50 سال گزر گئے، اب پھر نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم آپ کو تو کیا کہیں گے، لگتا اللہ میں بھول گئے، چلنے تو جب تک گاڑی چل رہی ہے. جیسے مرنے کے بعد پنشن آتی ہے، آنے تو جب تک آ جائے دیکھا جائے گا. لیکن یہ عابد باصرف تھا، سجدہ شکر میں گیا. پروردگار تو نے زندگی تو یوں لکھی تھی. اور مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں وہ بہت خطرینہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے نافرمانی پروردگار کرتا رہتا ہے اور اللہ اسے نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت دیتا رہتا ہے. کہ یہ وقت بہت سخت و خطرینہ ہے کہ ہم تو نافرمان پروردگار ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت دیتا چلا جا رہا ہے. کہ یہ بہت خطرینہ وقت ہے، انسان کو سمجھ جانا چاہیے، ورنہ جب اللہ رسی کو کھینچتا ہے نا، بہت سخت وقت ہے. یہ کہنے لگا، رونے لگا، پروردگار تو نے تو زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 50 سال تو گزر گئے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں روز نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت اضافہ ہو رہا ہے. کہا میرے بندے میں نے تیرے ظرف کو دیکھا، میرے بندے میں نے تیرے ظرف کو دیکھا. جب بھی میں نے نعمت نازل کی تو نے شکرانے نعمت کیا، کفرانے نعمت نہیں کیا. اور میری گارنٹی ہے کہ اگر کوئی شکرانے نعمت کرتا ہے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں. میں نے قسمت تو ایسے ہی لکھی تھی، اگر تو نے کفرانے نعمت کیا ہوتا تو نعمت سلب ہو جاتی. تو ہمیشہ اللہ کا شاگرد بندہ رہا، شکرانے نعمت کرتا رہا، تو اب یہ شکرانے نعمت جب کرتا رہا تو ہمیشہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمت سلب نہیں ہو سکتی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والی. اگر انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت سلب نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، ایک اور سلوات پڑھ دے محمد والی. اب اسی کے مقابلے میں کفران نعمت ہے، لیکن میں کفران نعمت کو روک دیتا ہوں. لوگ اگر کفران نعمت کی طرف جائیں گے تو جس کی شب شہادت ہے وہ رہ جائے گی. 2-4 جملے میں امام پہ عرض کرنا چاہتا اور بھی موضوعی میں ہے. اللہ نے ہم پوری زندگی اگر یہ شکریہ اللہ کا ادا کرتے رہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا ہے جس کی بنا پہ ہمیں کہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی ہے، یہ کافی ہے پوری زندگی کے لیے. ورنہ جس قوم میں جو امام آئے ہیں وہ خود بھی شرمندہ ہوئے، ان کی قوم بھی شرمندہ ہوئی ہے. وہ خود بھی شرمندہ ہوئے، ان کی قوم بھی، ان کے پیچھے چلنے والے بھی شرمندہ ہوئے ہیں. کیسے؟ وہ خود ہی آگے کہتے تھے ہم سے زیادہ تو ہمارے گھر کی عورتوں کو علم ہے. کاش کہ ہم پتھر ہوتے، کاش کہ میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. یہ کیا کہنا ہے، کیا علامت ہے؟ اور اللہ نے ہمیں وہ رہنما امام دیا جو ہر منزل پہ آگے کہتا رہا سلونی سلونی قبل ان تقدرون، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، زمین سے زیادہ آسمان کا علم رکھتا ہوں. اللہ نے ایسے امام دیے ہیں
ویسے امام کا شکریہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، پروردگار ایسے امام سے نوازا ہے، ایسے خاندان میں بھیجا، ایسے گھرانے میں بھیجا جس کا امام ایسا ہے جو کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو، زمین سے زیادہ آسمان کا علم رکھتا ہوں۔ دنیا میں کسی قوم میں ایسا امام نہیں ہے۔ تو اسی بات پہ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں تو کافی ہے، پوری زندگی گزر جائے گی شکرانے نعمت میں۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے 91ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تین خصوصیت سے سماعت فرما دیں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ، صرف تین خصوصیت، اس سے زیادہ کا ٹائم بچا نہیں ہے۔ تاریخ امامت میں جائے بھائی سنیے، تاریخ امامت میں پوری معصوم کی جتنی تاریخ ہے، تاریخ امامت میں ہمارے ہاں 2 حسن پیدا ہوئے۔ پوری تاریخ امامت میں 2 حسن ہیں۔ پہلا حسن امام حسن علیہ السلام، فرزند بطول و زہرا۔ اب یہاں سے غور سے متوجہ ہو کے سنیے گا ہمارے امام کی خصوصیت۔ تاریخ امامت میں 2 امام جو حسن ہیں، اس کے علاوہ کوئی حسن نہیں ہے۔ پہلے امام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام جو فرزند فاطمہ و زہرا ہے، اور آخری امام کے بابا حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ 2 حسن ہیں 14 معصومین میں، اس کے علاوہ کوئی حسن نہیں ہے۔ 2 حسن، اور دونوں کا لقب ایک ہے، دونوں کا لقب ایک ہے، وہ ہے زکی۔ لقب ایک ہے، وہ ہے زکی۔ آپ کسی کو لقب دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پہ مبنی ہو۔ کوئی انسان کسی کو لقب دیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پر مبنی ہو۔ پتہ نہیں کتنے جاہل ہیں، ان کو جو ہے عالم کہا جاتا ہے، عالم حسین ہے، اور جہاں اٹھا لگاتے ہیں۔ یہ حقیقت پہ کام ہونی ہے۔ عالم حسین انگوٹھا ٹیک، جاہل پتہ چلا بہت انجینئر ہے۔ تو ہم جو القاب سے نوازتے ہیں اس میں حقیقت ضروری نہیں ہے کہ حقیقت پہ مبنی ہو۔ جاہل کو عالم، عالم کو جاہل، متقی کو بدکردار، بدکردار کو متقی، نہ جانے کتنے القابات سے نوازا کرتے ہیں۔ لیکن جسے اللہ اور رسول لقب سے نوازتا ہے، اللہ اور رسول کسی کا لقب دے تو حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، وہاں مزاجی معاملہ نہیں ہوتا، وہاں حقیقت ہوتی ہے۔ تو 2 حسن تاریخ میں، اور دونوں حسن کا لقب ہے زکی۔ زکی کے کیا معنی؟ زکی کے معنی یہ ہے جس کے اولاد زیادہ ہو، جس کے اولاد زیادہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، ہم پہلے کو مان لیتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی تعلیم میں 15 اولاد ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے 15 اولاد ہیں، 8 بیٹے 7 بیٹیاں ہیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے کیا کہیں گے؟ جن کا فقط ایک بیٹا ہے، قائم آل محمد۔ قائم آل محمد ایک فرزند، یہ کیسے زکی ہوئے؟ لقب دونوں ہے، اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کبھی کبھی ذہن پوچھتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار اس کے معنی، زکی کے معنی کثرت اولاد، جس کے کثرت اولاد اسے زکی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی زکی ہے، یہ بھی زکی ہے، وہ بھی زکی ہے، ان کا 15 اولاد ہے، ان کا 1 اولاد ہے۔ تو اگر یہی معنی ہے، یہی معنی تو کیسے معاملہ صحیح ہوگا؟
اور ہم غلط بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا لقب ہے، کوئی کاٹ سکتا نہیں ہے. تو یہاں علمی بحث آئے گی، یہاں پر بحث علمی ہوگی. کیسے؟ کہ علم معانی جب پڑھیں گے آپ، اب ایک کتاب ہے عربی کی کتاب ہے، کیا سمجھائے، علم معانی کتاب کا نام ہے، اس میں بحث ہوگی. بحث کیا ہوگی؟ ایک چیز ہوتی ہے طول میں، زمان میں، اور ایک چیز ہوتی ہے عرض میں. اور جو سنیے گا، یہ دونوں زکی کیسے ہیں؟ وہاں کثرت اولاد ہے یا کثرت اولاد نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے طول میں اور ایک چیز ہوتی ہے عرض میں. جو کثرت اولاد ہوتی ہے وہ طول میں ہوتی ہے. کثرت اولاد جن کا خطاب دیا گیا القاب ہے زکی. زکی امام حسن کو اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے کافی متعدد اولادیں تھیں، تو امام حسن طول میں زکی ہے، طول میں زکی ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام طول میں زکی نہیں ہے، عرض میں زکی ہے. بیٹا ایک ہی ہے لیکن عمر طولانی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. بیٹا ایک ہے لیکن عمر طولانی ہے، وہاں بیٹے متعدد ہے لیکن عمر طولانی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی زکی ہے وہ بھی زکی ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بھی زکی ہے، یہ بھی زکی ہے. یہ طول میں زکی ہے، یہ عرض میں زکی ہے. یہاں متعدد اولاد ہے، طول میں زکی ہے، اور یہاں عرض میں زکی ہے. کیونکہ وہاں اولادیں زیادہ ہے، یہاں اولاد تو ایک ہی ہے لیکن عمر زیادہ ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے حسن، وہ بھی ہے حسن، یہ بھی زکی، وہ بھی زکی. اور اگر ایک جملہ اور کہوں، ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. پبلک سے خوف آتا ہے، مشہور کر دیں 1.5 گھنٹہ سے پڑھتے ہی نہیں. ایک جگہ مجلس پڑھتے گیا، کہتے کہ آپ تو 1.5 گھنٹہ سے پڑھتے ہی نہیں. کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، موقع نہیں دیکھا جاتا ہے. لہٰذا 25-30 منٹ ہو گیا، 10 منٹ اور پڑھتے ہیں، اس کے بعد بس پڑھ دیتے ایک سلوات پڑھ دیتے. لیکن یہ 2 لقب سن لیجیے عزیزان گرامی، مزہ آئے گا آپ کو. یہ زکی تھے، یہ بھی زکی وہ بھی زکی، یہ بھی حسن وہ بھی حسن. ہمارے 11 امام کنویں میں گر گئے. تاریخ امامت میں 2 امام کنویں میں گرے یا چلے گئے. امام علی نقی علیہ السلام اول وقت نماز دیکھیں. ہم اپنا عقیدہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور امام کیا کر رہے ہیں. اول وقت نماز بیٹا کنویں میں. اہل گھر نے کہا خذ الولد، امام سے امام کی بیوی نے کہا خذ الولد، بچے کو پکڑے ورنہ ڈوب نہ جائے. جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے درجہ اتنے بلند ہوتا ہے. اور جو کیجئے گا جتنی معرفت ہوتی ہے درجہ اتنے بلند ہوتا ہے. کیا کہا؟ خذ الولد، بیٹے کو پکڑیے، ایسا نہ ہو کہ بیٹا ڈوب جائے. ایک دفعہ امام نے دیکھا، کہا کہ حجت خدا کبھی ڈوب نہیں سکتا. حجت خدا ڈوبنے والوں کو بچاتا ہے، خود نہیں ڈوبتا. یہ میرا بیٹا حجت خدا ہے، یہ ڈوب ہی نہیں سکتا. نماز شروع کر دی، نماز ختم ہوئی. فشار الامام الی البئر، آئے کنویں کے پاس اور کہا کہ بس اشارہ کیا، کنویں نے فوراً اوپر پانی اوپر آنے لگا اور کنویں کے پانی نے امام کو سلام کیا. توجہ کیجئے گا، کنویں کے پانی نے امام کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا فرزند فاطمہ اپنی امانت لیجئے، فرزند رسول اپنی امانت لیجئے. اور ایک نبی بھی کنویں میں گیا ہے. تھوڑا سا فرق محسوس کیجئے، یہ خاصیت ہے امام کی. ایک نبی بھی کنویں میں گیا، وہ سب جانتے ہیں کون گیا تھا؟ جناب یوسف. جب جناب یوسف کنویں میں گئے، کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا.
اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کنویں میں گئے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. اللہ چاہے تو دعا دے. اللہ نے بچایا لیکن ایک فرق کے ساتھ دونوں کو بچایا دونوں کو, لیکن ایک فرق کے ساتھ. جب یوسف کنویں میں آئے تو اللہ نے وسیلہ بنایا, تو جو کیجئے گا, اللہ نے جبرائیل کا وسیلہ بنایا کہ یا جبرائیل ادرک یوسفا, وسیلہ بنایا کہ یا جبرائیل ادرک یوسفا, یہ جبرائیل جاؤ یوسف کو بچاؤ, یہ جبرائیل جاؤ یوسف کو بچاؤ. لیکن جب معصوم آیا کنویں میں تو اللہ نے نہیں کہا کہ جاؤ یہ جبرائیل جاؤ امام حسن عسکری کو بچاؤ. کہہ سکتے تھے عزیزان گرامی جاؤ امام حسن عسکری کو بچاؤ, لیکن اللہ نے کہا نہیں, ارے یہ حسن عسکری وہ ہے جو جبرائیل کو بچانے والے ہیں, تو جبرائیل کی مدد کرنے والے, ان کو جبرائیل کیا بچائیں گے؟ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. جبرائیل انہیں نہیں بچائیں گے, خود جبرائیل کو بچانے والے ہیں. اللہ نے دونوں کو بچایا لیکن ایک فرق کے ساتھ. ایک اور سوال پڑھ جائے حضرت محمد وآل محمد. ایک بلند آواز سے سوال پڑھ جائے حضرت آخری اور مجلس نامہ. ادا لقب ہے عسکری. یہ عسکری ہے. عسکر کسے کہتے ہیں؟ عسکر کے معنی ہے لشکر کے. اگر آپ لوگ اٹھا کے جائے دیکھیں گے عسکر کے معنی کیا ہے؟ لشکر کے. اور جتنے سعودی رہتے ہیں وہاں کی فوج کو کیا کہتے ہیں؟ یا عسکر یا عسکر یا عسکر یا عسکر. اس صلاح بلند کیا کرتے جتنے متقب آگے. خاندان اہل بیت میں کوئی عسکری نہیں ہے. خاندان اہل بیت میں کوئی عسکری نہیں ہے. یا یشوع کو جناب آدم سے لے کر قائم آل محمد تک کوئی عسکری نہیں ہے. صرف ایک ہے, وہ ہے امام حسن عسکری. ایک واحد ہے عسکری, کوئی عسکر نہیں. اور جب عسکری کے معنی دیکھیں گے لغت میں جا کے آپ, اس میں کیا ہے؟ لشکر کے معنی صحیح ہے, لشکر کے. لیکن عزیزان گرامی اس سے اچھا بھی معنی پیدا کیا جا سکتا ہے, اس سے اچھا بھی معنی ہو سکتا ہے. عسکری کے معنی ہے لشکر کے. لیکن اگر یہاں یہ ترجمہ آپ کریں تو اس سے بہتر ہوگا عسکری وہ ہے جس کے اشارے پہ لشکر چلے. عسکری وہ ہے جس کے اشارے پر لشکر چلے. اب اس کی دلیل ہونی چاہیے. لغت میں عسکری کے معنی سے لشکر کیسے بات ہے؟ یہ نہیں ہے جس کے اشارے پہ لشکر چلے. میں مثال دے دوں, بات ختم کر دوں. ظالم اور جابر بادشاہ نے ترکی سے 90,000 تازہ دم لشکر بنا دیا. 90,000 کا لشکر سامرا میں آ گیا. ایک دم کھائے پیے تیار لشکر. اور کہا ہے ابن عم آئیے لشکر کے پریڈ ہو رہے, آپ دعا کرا دیجئے. امام آگے وہ یہ سمجھتا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام لشکر کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جائیں گے, ڈر جائیں گے, مضطرب ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. خدا کی قسم جو اللہ کا نمائندہ ہوتا وہ کبھی مضطرب و پریشان نہیں ہوتا. اللہ کا نمائندہ کبھی مضطرب و پریشان نہیں ہوتا. وہ سمجھتا تھا جب دیکھیں گے 90,000 کا لشکر تو خوفزدہ ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, مضطرب ہوں گے, پسینہ چہرے پہ آ جائے گا. اور امام آگے, اور جب آئے تو ظالم و جابر بادشاہ نے کہا دیکھ رہے فوج, ایک میرے اشارے پہ کام کریں گے, ایک اشارہ کر دو تو کام تمام ہو جائے گا. جس کا چاہے اس کا کام تمام کرا دیں گے. 90,000 کا تازہ لشکر میں نے منگایا ہے. جب اسے دکھا لیا پھر امام نے کیا کیا؟ فشار الی السماء,
اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا معتمد ذرا غور سے دیکھ. اب جو معتمد نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ لاکھوں کا لشکر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے. کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ ملائکۃ اللہ ہے. یہ اللہ کے ملائکہ اللہ کا لشکر ہے. جیسے دیکھا گھبرایا. یہ کس لیے آ رہے؟ ننگی تلواریں کیوں لیے؟ کہا تیرے لیے آ رہے. تجھے لشکر دے کے ڈرا رہا تھا. 2 مرتبہ فرشتے تلوار دکھائے. ایک مرتبہ بدر میں آئے, جنگ بدر میں آئے, لیکن وہاں 5000 آئے تھے, 5000 سے زیادہ نہیں تھے. لہذا پیغمبر اسلام عسکری نہیں ہے, ایک عسکری ہے صرف. 90,000 کا اس کا لشکر تھا. لاکھوں کا لشکر امام نے دکھایا اور کہا سن, اگر ایک اشارہ کر دوں جن کی تلواریں چل جائیں گی, صرف ایک اشارہ کر دوں جن کی تلواریں چل جائیں گی. جبکہ معصوم کا کام مار کاٹ نہیں ہے, معصوم کا کام مار کاٹ نہیں ہے. اور یہ بھی تو سمجھ لے, یہ 90,000 کے لشکر سے تو مجھے ڈرا رہا ہے. یہ ظالم ہے اور جابر ہے, اور تیرا حکم ظالم و جابر پہ چلتا ہے, میرا حکم اللہ کے ملائکہ پہ چلتا ہے. تو مجھے کیا ڈرائے گا؟ کیا تو مجھے ڈرائے گا؟ تیرا حکم لشکریوں پہ چلتا ہے, میرا حکم اللہ کے فرشتوں پہ چلتا ہے. عزیزان گرامی, یہ ہے عسکری. معصوم ملک کو اشارہ کرتے تو پھر جگہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایسے امام کو زہر دے دیا گیا. آج کی تاریخ بڑی غم کی تاریخ ہے. آج دو کو پوچھا دینا ہے. آج ہمارا امام یتیم ہو گیا. وقت کا امام یتیم ہو گیا. ہمیں اپنے وقت کے امام کو پوچھا دینا چاہیے. مولا آپ کے بابا والے گئے, مولا آپ یتیم ہو گئے. وقت کا امام آج آنسو نہیں بہا رہا ہے, آج خون کے آنسو بہا رہا ہے. آج ہمیں وقت کے امام کو غصہ دینا چاہیے. وقت کے امام کا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا, اور اسی کے ساتھ ساتھ زہر مرضیہ کی بارگاہ میں بھی کہنا چاہیے, بی بی آپ کا آج ایک فرزند رخصت ہو گیا. اے بی بی آپ کے ہر فرزند کو زہر دیا گیا ہے. کسی کو کاظمین میں زہر دیا گیا, کسی کو سامرہ میں زہر دیا گیا, کسی کو مشہد میں زہر دیا گیا, کسی کو مدینے میں زہر دیا گیا. آپ کے فرزند جگہ جگہ زہر سے شہید ہو گئے. اس ماں کے دل کی کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے جس کے فرزند جگہ جگہ مارے گئے ہو. لیکن ہاں آج کی وہ تاریخ ہے جس دن بیوی کو بھی پوچھا دینا ہے, بیٹے کو بھی پوچھا دینا ہے کہ آپ کا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تاریخ کے فکر عزیزان گرامی, جب امام عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا, ایک دفعہ اپنے غلام سے کہتے ہیں, غلام میرا دل جل رہا ہے, میرا دل کباب ہو رہا ہے, اے غلام جلدی سے پانی لا, میں پانی پینا چاہتا ہوں. امام دوڑا ہے, غلام دوڑا ہوا گیا, ایک کاسے میں پانی لیا. اللہ اکبر. امام کو کون سا زہر دیا گیا تھا پتا ہے؟ زہر حلاحل سے امام کو شہید کیا گیا. زہر حلاحل کا تاثیر یہ ہوئی جیسے امام کو زہر دیا گیا, امام کا جسم جلنے لگا, ہاتھوں میں راشا آ گیا, امام کا ہاتھ اٹھ نہیں رہا تھا. غلام سے کہا پانی لیا, جلدی سے دوڑا ہوا پانی لے کے آیا, امام کو پیش کیا. جیسے امام نے کاسے کو پکڑا, ہاتھ میں اتنا راشا تھا کہ امام کے ہاتھ سے کاسا گر گیا.
جب امام کے ہاتھ سے کاشا گر گیا امام نے کہا اے غلام اس حجرے میں چلا جا میرا 5 سال کا فرزند تسبیح پروردگار کر رہا ہے اسے کہتے تمہارے وہ امام تمہارے بابا تمہیں بلا رہے پانی پینا ہے اور بس دوڑا ہوا غلام گیا اے میرے مولا آپ کے بابا کو پیاس لگی ہوئی ہے آپ کا بابا پانی چاہ رہا ہے 5ویں امام جلدی سے آخری امام جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے امام کو پانی پلایا امام نے پانی پی لیا اور امام کی گردن کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا بابا کہا تکلیف ہو رہی ہے اے بیٹا سینہ چل رہا ہے میں ہاتھوں کو چھوڑ کے کہوں گا مولا ارے آپ نے اپنے بابا کو پانی تو پلا لیا لیکن ہائے سید سجاد جس نے اپنے بابا کو پانی نہ پلا سکا اے میرے مولا امام زمانہ آپ نے اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پہ تو رکھ لیا کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے کسی نے آپ کو اذیت تو نہیں دی لیکن ہائے سکینہ اپنے بابا کے سر کو جو اٹھایا شم نے تماچے مار کے چھین لیا اللہ اکبر خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے امام پیاسے سے پانی بھی مل گیا امام کا سر امام کے زانوں پہ تھا اور امام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے غسل و کفن بھی ہو گیا بڑی عزت کے ساتھ نماز جنازہ امام نے پڑھائی لیکن عزیزان گرامی غسل و کفن ہوا نماز جنازہ ہوئی سامرہ میں مظلومیت کے ساتھ صحیح امام دفن تو ہو گئے بیٹے کو سکون مل گیا ہوگا ارے میرا بابا دفن ہو گیا لیکن مجھے تاریخ میں ایک ایسا جوان ملا جس کے بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا ارے زینب کبریٰ نے کہا بیٹا کیا عالم غربت میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے آوازی باپ کبری اماں ارے جس کے باپ کا لاشا پڑا ہو جوان بیٹا موجود ہو لیکن نہ غسل و کفن دے سکے نہ باپ کو دفن کر سکے اللہ اکبر خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے میں مجلس تمام کر دیتا عزیزوں لیکن تابوت اٹھ کے آیا ہے تاریخ میں 4 تابوت اٹھے بڑی مظلومیت کے 4 تابوت اٹھے ایک تابوت بیوی سیدہ کا بڑی مظلومیت سے اٹھا ایک تابوت اسے قاسم کا بڑی مظلومیت سے اٹھا ایک تابوت امام حسن عسکری کا بڑی مظلومیت سے اٹھا لیکن ایک تابوت تو اٹھ نہ سکا جسے حسین غریب کہتے ہیں ابھی آباد ہے تھی نا عزیزان گرامی رو لیجئے جتنا رونا ہو یہ ایام عزا کی آخری دن ہے اگر زندہ رہے تو آئندہ سال پھر ماتم ہوگا ورنہ اگر چل بسے تو سلام آخر مولا اس سال ہم آئے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ آپ کی فرش ایسا نہیں بچھا سکے مولا حق کے ماتم ادا نہیں ہوا مولا ہم سے جو گستاخیاں ہوئی ہوگی معاف کیجئے گا مولا بڑی مظلومیت سے مجلس سے ہوئی ہے مولا وہ ڈر کے مجلس سے ہوئی ہے آئے سید سجاد آئے جناب زینب پورے راستے میں کہیں حسین پہ نہ رو سکی لیکن جب قافلہ لٹ کے چھوٹ کے آزاد ہوا کربلا آئی اور کربلا سے جب مدینے کی طرف چلی ہے اے عزیزوں ہر جگہ زینب ماتم کرتی رہی زینب فریاد کرتی رہی زینب خطبے دیتی رہی لیکن عزیزان گرامی جب زینب لٹ کے مدینے کی طرف آئی اور مدینہ نظر آنے لگا اب زینب خاموش ہو گئی زینب نہیں بول رہی تھی ارے ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا مدینہ تو چدنا لا تقبلینا فمن حسنات والاحسان جینا اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا ارے جب گئے تھے تو وارثوں کا سایہ تھا جب پلٹ کے آ رہے سارے وارث کربلا میں کھو گئے جناب زینب خاموش ہو گئی یہ
عزیزوں کی جگہ پہ سمجھا کے رک گئے. بشیر کو بلایا گیا, بشیر جاؤ مدینے میں سنا دو. سارے مدینہ عمر کیا گیا. امام سجاد کے بعد ایک دفعہ عبداللہ آئے اور چاہتے ہیں کہ سینے سے لگ جائے. امام پیچھے رہ گئے, ارے گردن میں بہت زیادہ زخم ہے, میں سینے سے نہ لگے. عزیزان گرامی, بشیر یہ سناتے ہوئے محلے بنی ہاشم سے گزر گیا. بس میں نے مجلس تمام کر دی. عزیزان گرامی, جب قافلہ یہاں سے چلا تو روضے رسول پہ آیا. اب جو روضے رسول پہ آیا ہے اور زینب نے یہ فکرہ کہا, ان میں جیسے یہ فکرہ کہا, تاریخ کہتے ہیں ام البنین گشت کھا کے گر گئی. ام البنین ماننے عباس گشت کھا کے گر گئی. ایک دفعہ کہا, یا رسول اللہ فریاد ہے, آپ کے بیٹے کی سنانی لائی ہو, آپ کا حسین کربلا میں مار دیا گیا. اس کے بعد وہ زرہ نکالی جو عباس کی زرہ تھی. ایک دفعہ زرہ کو نکالا, اماں یہ عباس کی زرہ لائی ہو. ام البنین نے کیا دیکھا, جگہ جگہ خون کے دھبے تھے, لیکن خون سوکھ چکا تھا. جیسے خون کے سوکھے ہوئے دھبے کو دیکھا, ام البنین گشت کھا کے گر گئی. زینب نے پانی کا چھٹکا کیا, ارے اماں آپ سوکھا ہوا خون دے کے گشت کھا گئی. اماں آپ سوکھا ہوا خون دے کے گشت کھا گئی. میرے دل سے پوچھے اماں, میں عباس کو زرہ ہوتے لے کر نہیں دی, میرا بھائیا مارا جا رہا تھا. ارے کربلا میں کوئی نہ تھا, یہ کہتے تھا آئے فرزند فاطمہ مارا جا رہا ہے. اماں میری نگاہوں کے سامنے کربلا میں پورا گھر اٹھ گیا. اماں میں سنانی آئی.